Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان میں ہے بغیر حق کے پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا. یہ ان لوگوں کا گمان ہے، ان کا اندازہ ہے، ان کا خیال ہے جو انکار کرنے والے ہیں. تو پھر بڑی ہلاکت اور تباہی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے آگ کے ذریعے جنہوں نے کفر کیا. درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 27 سورہ نمبر 38 سورہ صاد کی آیت نمبر 27. پچھلی آیت ذہن میں لے لیجئے. حضرت داؤد کا تذکرہ چل رہا تھا اور بہت سے الزامات اور ان کے حضرت داؤد کے آزمائش جو دو لوگ ان کے پاس پہنچ گئے تھے، پھر انہیں خیال آیا، انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی. تو اس طرح کی چیز تھی کہ جو انہیں خیال رکھنا چاہیے تھا جب حکومت ان کے پاس تھی تو، اور نہیں رکھ سکے تھے. تو پھر اس طریقے سے ان کو توجہ دلائی گئی. اس کے بعد پھر یہ آیت تھی پچھلے درس کی آخری، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض. اے داؤد، ہم نے تو تمہیں پاور دی زمین میں پچھلے لوگوں کے بعد. تمہارے پاس جو فیصلے آیا تھا اس کی روشنی میں آگے یہ بات کہی ہے، فاحکم بین الناس بالحق. تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ فیصلے جو کچھ کرو وہ حق کے ساتھ کرو. حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی روشنی میں کرو. حق کا ہر جگہ پر یہی مطلب ہوتا ہے، یا اللہ کی ذات یا اللہ کا کلام. حقیقت جو اندازے نہیں ہوتے، جس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، تو پھر اپنے فیصلے جو ہے وہ تم اللہ کے کلام کی روشنی میں کیا کرو. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللہ. اور اس سے ہٹ کر کوئی خواہش تمہاری اگر پیدا ہو تو اس کی پیروی مت کرنا. وہ تمہیں ان راستوں سے جو سائڈ کے جا کر ہائی وے میں ملتے ہیں، صراط کے اندر، صراط مستقیم میں ملتے ہیں. یہ سبل وہ راستے ہوتے ہیں جو جس جگہ کوئی ہٹ کر کھڑا ہوا ہو، وہاں سے جو پھر ہائی وے میں جا کر ملتا ہے. تو یہ سب اللہ کے راستے جو ادھر جا رہے ہیں. سب سے سیدھا راستہ وہ ہے، اسی پر ہر جلدی سے جلدی پہنچنا ہے جو صراط مستقیم ہے، ہائی وے. وہ تمہیں اس سبیل سے بھی بھٹکا دیں گے، اس جو راستہ ہے صراط مستقیم پر پہنچنے والا. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ. اور جو پھر اس راستے سے ہٹ گیا بھٹک کر کسی اور طرف، لہم عذاب شدید. پھر وہ پھنس جائے گا بہت سخت عذاب کے اندر، پریشانیوں کے اندر. بما نسوا یوم الحساب. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب وہ منزل بھول جائیں، اور منزل پر پہنچنے کے لیے پہلے اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس حساب کے دن کو بھول جائیں کہ حساب سے گزرنا ہوگا. تو جو آخرت کو بھول جائے گا وہ راستوں سے بھٹکے گا، اور جس کی نظر پر آخرت ہوگی اور حساب ہوگا وہ راستوں سے نہیں بھٹکے گا. یہ پھر ہدایت اتنی کی اللہ نے اس کیس کے بعد. اس کے بعد پھر یہ آج کی آیت، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے بیکار نہیں بنایا. ان سب کا کچھ مقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں بنایا. جو چیز مقصد رکھتی وہ باطل نہیں ہوتے، اور مقصد بھی تعمیری اور کنسٹرکٹیو صحیح مقصد ہو. ذالک ظن الذین کفروا. یہ تو گمان وہ لوگ کرتے ہیں، ان کے خیال ہیں جو اس حقیقت کو نہیں مانتے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ حق پر قائم ہے، کسی مقصد سے بنائے گئے. تو اس کا انکار کرنے والے جو ہیں بس انہی کا یہ گمان ہے. فویل للذین کفروا من النار. تو پھر ان کو آگ میں جا کر پڑنا ہے، ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اس حقیقت کا انکار کرے. دیکھیے یہ آیت سورہ 45 کی آیت نمبر 22، میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا حوالہ دے چکا ہوں، بہت اہم آیت ہے. یہ اس کی تشریح میں بتا رہا ہوں. وما خلق اللہ السماوات والارض بالحق.
وہاں کہا تھا کہ ہم نے باطل نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، حق کے اوپر آدھارت، حق پر بیس پیدا ان کو تخلیق کیا ہے، یعنی ان کا کوئی مقصد ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ دوسری جگہ کہا ہے نا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں ایسی بے مقصد تمہیں بنا دیا اور تمہیں ہمارے قانون کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی پھر کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جو بغیر مقصد کے ہو۔ اور آسمانوں اور زمین کے بارے میں کہا کہ وہ حق کے ساتھ میں ہے، اس کے سوا نہیں ہے، اور ایک مقصد ان کا یہ ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ یہ یونیورس یہی بدلے دے دے گی جو حق سے ہٹے گا۔ اس کائنات میں وہ نظام رکھا ہے کہ اسی سے بدلے مل جایا کریں گے، یہاں اس دنیا میں بھی اور آئندہ جانے کے بعد بھی۔ تو میں نے مثال اس سے پہلے بھی دی تھی جب یہ آیت کبھی پڑھی تھی۔ یہ بھی عمل صالح کے خلاف ہے جب قرآن نے کہا کہ تم انوائرمنٹ کو، تم واتاورن کو، ایکولوجیکل بیلنس کو ڈسٹرب مت کرنا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اس کو ہم نے بلند کیا آسمان کو، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس میں ایک ہم نے سنتولن رکھا ہے، بیلنس رکھا ہے، یہ ایکولوجیکل بیلنس ہے۔ اور یہ پھر کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر گپلے مت کرنا، یہ ایکولوجیکل بیلنس بگاڑنا مت، یہ جو ہم نے اس میں رکھا ہے اس کی ایک لمٹ ہے، انسان کو، نیچر کو استعمال کرنے کی وہ اللہ نے رکھی اسی لیے تاکہ یہ فائدے اٹھاتا چلا جائے۔ جب اس لمٹ کو کراس کریں گے تو یہ کائنات بدلے دے دے گی۔ یہ اللہ نے نظام میں رکھا ہے ڈائریکٹ، یہ اصول ہی رکھے اس کے اندر۔ کہیں فلڈز کے ذریعے ہوگا، کہیں لینڈ سلائڈز کے تھرو ہوگا، کہیں سائیکلونز ہوں گے، کہیں آندھیاں ہوں گی۔ تو جب یہ بگڑے گا ایکولوجیکل بیلنس، اور اسے تمہیں کرنا ہے یوز، تمہارے لیے بنایا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اس کا استعمال کرو۔ لیکن جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی وارننگ کی خلاف ورزی مت کرنا۔ ان کا درجہ رسولوں کا ہوتا ہے اس معاملے میں، یہ جو منع کرتے ہیں کہ یہ مت کرنا اور کیے جاتی ہیں سرکاریں، یہ علم لے کر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ایکولوجیکل بیلنس کب تک رہے گا، تب تک اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ جب وارننگ دے چکتے ہیں، بہت دفعہ دے چکتے ہیں، حجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، ارتھکویکس آتے ہیں، یہ الگ الگ طرح کی شکل میں یہ یونیورس، یہ آسمان اور زمین میں یہ نظام رکھا ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ یہی آسمان و زمین جو ہے یہی بدلہ دینے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ، ان میں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں ہوگی، وہ خود ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا جو لوگ اس حقیقت پر ایمان لائے، یہ جو ابھی گزری، جو بتایا گیا، جو اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کیے، وہ ہے عمل صالح، وعملوا الصالحات۔ اللہ نے جو رسول اللہ جتنے بھیجے، انہوں نے جو کچھ دیا اس کے خلاف کرو گے تو بھی برباد ہوگے، اور یہاں اس زمین پر جو مختلف لوگ جو صحیح علم رکھتے ہیں وہ ان کی وارننگ سے خلاف جاؤ گے تب بھی برباد ہوگے، اس لیے کہ اللہ کی آیات ہے اس کائنات میں، ان آیات کی اسٹڈی انہوں نے کر رکھی ہے، اس کا مطالعہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، تو یہ اس کے علماء ہیں۔ قرآن نے تو ان سے کہا تھا ایمان لانے والوں سے کہ تمہیں ان آیات کو بھی اسٹڈی کرنا ہے، اس کا بھی ایکسپرٹ بننا ہے، یہ اس کے عالم نہیں بنے کائنات میں جو آیات ہیں۔ تو پھر وہ لوگ کوئی اگر کسی جگہ وارننگ دیں اور دیتے چلے جائیں، حجت پوری ہو جانے کے بعد پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہاں جو اللہ کی طرف سے رسول آتے ہیں اور اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں، وہ وارننگ دیتے رہتے ہیں، جب حجت پوری ہو جاتی ہے تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ الفاظ کی شکل میں، ورڈز کی شکل میں جو اللہ کی آیات ہیں اسے جو لے کر آتے ہیں، ان کا کام بھی وارننگ دینا ہے اور بتا دینا ہے راستہ کون سا ہے اور کدھر مت جاؤ۔ اور اللہ کی آیات جو یونیورس اور کائنات میں اس کا جو علم رکھنے والے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ کیا مت کرو،
اللہ کی آیات کی خلاف ورزی مت کرو. کیا ام نجعل الذین آمنوا، تو جو اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ عامل الصالحات، اور جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ یہ عمل صالح ہوتا ہے. جس چیز پر ایمان رکھنے کو کہا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا عمل صالح وہ ہوتا ہے. کہ وہ عمل سے ظاہر ہو جائے تب ایمان ہے، ورنہ نہیں ہے. کیا یہ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کل مفسدین فی الارض کے، جو زمین میں فساد پیدا کرنے کا مطلب، فساد کا مطلب ہی ہوتا ہے توازن، بیلنس، سنتولن بگاڑنا. یہی مطلب ہوتا ہے فساد کا. حکیم کہتے ہیں معدے میں فساد ہو گیا، اسٹمک میں، جو اس کا جو بیلنس ہونا چاہیے، ڈفرینٹ فنکشنز ہونے چاہیے، ان فنکشنز، وہ فنکشنز ڈسٹرب ہو گئے، سنتولن بیلنس ختم ہو گیا. خون میں فساد ہو گیا، ان کی لینگویج میں ہوتا ہے کہ خون میں جو سنتولن، جو بیلنس ہونا چاہیے اس کے کانسٹیٹیوئنٹس کا، اس کے اجزاء کا، وہ کم زیادہ ہو گیا، تو یہ فساد ہو گیا. یہ ان کی زبان میں، حکیموں کی زبان میں یہ بولا جاتا ہے، خون میں فساد. فساد کا مطلب یہ اس توازن و بیلنس کو بگڑ جانا جس سے عدل قائم ہے. وہ عدل سے انصاف ہوتا ہے، جسٹس. یہ بگڑے گا ظلم ہو جائے گا، یہ بگڑے گا تباہی آئے گی، یہ بگڑے گا نقصان ہوں گے کسی بھی جگہ. تو فساد کا مطلب ہی ہوتا ہے کل مفسدین فی الارض. کیا وہ لوگ جو اس حقیقت پہ ایمان لائے اور اسی کے مطابق عمل کیے، کیا ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو اس بیلنس کو بگاڑتے رہتے، توازن کو؟ یہ ہے فسادی زمین میں. ام نجعل المتقین کالفجار. اور اسے بھی سوچ لو کہ جو پروٹیکشن لیے ہوئے، تقوی، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، وہ کبھی ان کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جو انتشار پھیلائیں، جو خود ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں. کالفجار، ڈس انٹیگریشن پھیلانے والے. فجر کہتے ہیں بکھر جانا، ڈس انٹیگریشن. فجار وہ جو ڈس انٹیگریشن، انتشار پھیلاتے ہیں. تو یہ کبھی ان کی طرح، یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ کتاب، یہ جو کتاب آئی ہے اللہ کی طرف سے، انزلناہ الیک، تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، نازل کی گئی ہے، اللہ نے نازل کی ہے. مبارکن، اس کی برکت اسے کہتے ہیں، اس کی جڑیں بہت مضبوط اوپر پھیلتی چلی جائے اور سب کو فائدہ دیتی چلی جائے. عربوں نے، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کی لینگویج کے اوورولنگ، یعنی بہت بڑی ایک تعداد میں جو الفاظ ہیں، بہت کمی ہوں گے جو اس سے الگ ہیں، وہ سب انہوں نے کھیتی سے لیے ورڈز اپنے سارے. جیسے آپ بھی بہت سے ورڈز لیتے ہیں، الفاظ لیتے ہیں کھیتی سے. پھولو پھلو دعائیں دی، یہ آپ نے پیڑوں سے اور کھیتی سے لیے یہ ورڈز، کہ جیسے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں، پھلتے ہیں، لوگوں کو کچھ دیتے ہیں، تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ، پھول اور پھل. تو ایسے ان کی لینگویج کے تقریباً سارے ورڈز جو ہیں وہ کھیتی پر ہیں، اور کچھ جو وہاں پر اینیملز تھے ان کے اوپر، اونٹ وغیرہ اور دوسری اس سے ریلیٹڈ ہے. اور پھر بہت رچ، اس کے بعد بڑی رچ وکیبلری، ہر سچویشن کو اس سے نکالتے تھے جتنی چیزیں ان کے سامنے تھی. تو برکت اسے کہتے ہیں کہ جو بہت فرم ہو اندر زمین پر. کسی کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی، وہ پلانٹ بڑا ہوگا تو ہوا سے گر جائے گا، اپنی وزن سے گر جائے گا تھوڑا ہی سا بڑا ہونے پر. جڑ اتنی مضبوط ہو، پھر پھیلتا چلا جائے، چاہے جتنی دور ہو، اس سے پھر برڈز، پرندے، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، لوگوں کو سایہ ملے گا، پھل ملیں گے، مختلف طرح کی چیزیں ملیں گی لوگوں کو. برکت سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. کسی ایک کی کسی چیز میں برکت ہوئی اور اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو وہ برکت نہیں ہوتی، اس کا تو پھر نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. تو ایسے پھیل جائے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہو اور جڑ بہت مضبوط ہو. یہ کتاب جو ہے یہ ایسے ہی ہے، مبارک، اسے کہتے ہیں مبارک. یہ جو تمہارے پاس برکت والی کتاب ہم نے نازل کی، اس لیے کی لیدبرو، کہ تم اس میں غور و فکر کرو، تم اس میں تدبر کرو، پونڈر اپون اٹ. اب یہ بڑی اہم آیت ہے. یہ سب سے کہا جا رہا ہے نا، یہ کسی مدرسے کے شیخ القرآن سے نہیں کہا جا رہا ہے. یہ کتاب جو تمہاری طرف بھیجی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے مخاطب تھے، سب سے پہلے ان کو ایڈریس کیا گیا تھا، اور یہ الیکا، تمہاری طرف، ہر ایک کی طرف. یہ اس لیے لیدبرو، تاکہ، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خالی لیں، تمہاری طرف بھیجی گئی اس لیے کہ لیدبرو، یہ پلیورل ہے، تاکہ یہ سارے لوگ غور و فکر کریں، اس کے ڈیپتھ میں جائیں.
اس لیے کہ اس سے وہ چیزیں ملیں گی جس سے گائیڈنس ملتی چلی جائے گی. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ وہ جو اپنی عقل کا یوز اچھائی کے لیے کرتے ہیں، کریٹیوٹی کے لیے کرتے ہیں، تعمیری کاموں کے لیے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں، ایک ہوتے ہے عقل اور دوسری ہے دانش. تو ایک انٹیلیجنس، انٹیلیکٹ، تو وہ اولو الالباب کہتے ہیں انہیں جو جن کے اندر انٹیلیکٹ ہو. انٹیلیکٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کا انٹیلیجنس کا کریٹیو یوز کرنے سے، تعمیری استعمال کرنے سے دانش وہ آتی ہے. اس کے لیبل ہر ایک میں الگ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ عقل ہر ایک کے اندر الگ الگ لیبل کی ہے. تو پھر ہر ایک کو جتنی ہے اس کے مطابق کرنا ہے، باقی تو پھر اللہ کی رہنمائی ہوگی. وہ دوسروں سے دلوا دے گا کسی جگہ نہیں پہنچے تو کہا یہ تاکہ پھر لوگوں کے ریمائنڈرز ہوتے رہیں. کن لوگوں کے؟ وہ جو اپنی عقل سے، بدھی سے وویک تک پہنچیں گے، جو اپنی بدھی کو ایسے کام میں لیں گے، جو اپنے عقل کو ایسے کام میں لیں گے کہ وہ وزڈم تک پہنچ جائیں گے، انٹیلیکٹ تک. کریٹیو یوز کے لیے، کریٹیو یوز کے لیے نہیں ہوا تو وہ وزڈم نہیں ہے، وہ وویک نہیں ہے. تو پھر ایسے لوگ جو ہے تاکہ ان کا ریمائنڈر ہو جائے، غور و فکر کریں گے تو ان کا ریمائنڈر ہوگا بہت سی چیزوں کا. کہیں مس ہو جاتی ہیں چیزیں، وہ سب ریمائنڈر ہو جائے گا. یہ کتاب اس لیے تمہاری طرف بھیجی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ غور نہیں کریں، بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. بہت جگہ قرآن کی جگہ جگہ تاکید ہے الگ الگ الفاظ کے اندر. تو یہ سب سے بڑی سازش ہے یہ، اور سازش یہ اب اس وقت موجود ہے. میں ان کو نہیں کہہ رہا یہ سب سازش ہے، یہ تو کنڈیشن مائنڈ سے چلے آ رہے ہیں پیچھے سے. ان کو یہی بتایا گیا، غور سمجھتے ہی نہیں بات کو، اس سے الگ ان کا ذہن ہی نہیں جاتا. جو ان کے استاد نے بتائی ان کو ان کے استاد نے رٹائی، ان کو ان کے استاد نے سنائی تھی. پھر طرح طرح کے ڈوج رکھے ہیں اس کے لیے. تم غور کر لو گے، تم ایسے مطالعہ اسٹڈی سٹارٹ کر دو گے غور کرنے والی. بھائی پہلے تو لینگویج نہیں آتی تھی، ان کو لینگویج کا ایڈوانٹیج ہے، آپ کو اور دوسرے بہت سے ایڈوانٹیج ہیں ان کے اوپر. لینگویج قرآن جو ہے وہ قرآن کا میڈیم عربک ہے، قرآن کا سبجیکٹ عربک نہیں ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہو گیا. یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ میڈیم پر کسی کی کمانڈ ہو، ایڈوانٹیج ہے. لیکن جن کی کمانڈ ہے انہوں نے کچھ ٹرانسلیشن بہت سے کر دیے. کمانڈ نہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے، جو جانتے ہیں انہوں نے بہت سے ہر دنیا کے ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن کر دیے. وہ تو تمہیں سب کو اویلیبل ہیں، پہلے نہیں تھے تو وہ اویلیبل ہیں. تو اب تم غور کرو، غور و فکر کرو. ان میں بھی ہر ورڈ کے الگ الگ وہ لیکسیکنز اور وہ ڈکشنریز موجود ہیں، جسے دیکھو تم روٹ ورڈ دیکھ لو، سب موجود ہیں. اب ہر ایک کو اویلیبل ہے جتنے لوگ ہیں. اور دیکھو کہ اور کیا کیا معنی نکل رہے ہیں اس ٹرانسلیشن سے الگ. یہ سب کر سکتے ہیں، شرط یہ اس میں گھسنا ہوگا، ٹائم لگانا ہوگا نا. اس کے ہمارے پاس ٹائم نہیں، وہ بتا دیں گے، حضرت بتا دیں گے. اب حضرت بہت سے ہیں الگ الگ خیالات کے، کس کو پکڑا جائے تو پھر وہ دوسروں کے خلاف زہر بڑھتے رہتے. بہت سی غلطیاں ادھر ہوتی ہیں، بہت سی غلطیاں ادھر ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہر ایک پرفیکٹ ہے ان میں سے، جتنے الگ الگ ہیں. سب سے بڑا جھانسا جو چلا آ رہا ہے یہ بھی کنڈیشن مائنڈ کے ساتھ میں ہے. وہ واقعی ایسے سمجھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، کیا میڈیسن کی وہ کورس اور کتابیں اور سلیبس لے کر اور پڑھ کر ڈاکٹر بن جاؤ گے؟ انجینئر بننا ہے تو وہ انجینئرنگ کی بکس لے کر تم انجینئر بن جاؤ گے اسے پڑھنے کی کوشش کر کے؟ استاد کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہی قرآن پڑھنے کے بعد تم قرآن کے سمجھنے لگ جاؤ گے، استاد کی ضرورت ہے، وہ ہم لوگ ہیں. یہ بہت بڑا جھانسا ہے. قرآن سب سے کہتا ہے، اور یہ حساب لینے والا اللہ ہے کہ کس کی کیپیبلٹی کتنی ہے، کیپیسٹی کتنی، وہ اللہ نہیں دی ہر ایک کو. لیکن ان کی صلاحیتیں کتنی ہیں عام طور سے، میں سب کو نہیں کہہ رہا،
ان کی بڑی میجورٹی کی اکثریت کی جو مدرسے کے لوگ ہیں یہ صرف میڈیم جانتے ہیں. قرآن کا سبجیکٹ عربی نہیں ہے. قرآن میں تو میتھمیٹکس ہے, قرآن میں آرکیولوجی ہے, قرآن میں فزکس ہے, قرآن میں کیمسٹری ہے, قرآن میں زولوجی ہے, قرآن کے اندر سیکٹری ہے, قرآن میں سوشیولوجی ہے, قرآن میں فلسفی ہے. کون سا سبجیکٹ نہیں ہے؟ یہ قرآن کے سبجیکٹ نہیں ہے. ان سبجیکٹس کا یوز ہے قرآن میں. جیسے عربی قرآن کا سبجیکٹ نہیں ہے ایسے یہ بھی قرآن کا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن ان سب کا یوز ہے. جو فائنانس نہیں جانتا وہ کیسے فیصلے کرے گا اس سے ریلیٹڈ آیات سے, اور غلطی اس سے ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی. جو معاشیات کو نہیں جانتا تو یہ سب چیزیں نہیں جانتے. انہیں ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے عربی, اس کا صرف اور نحو اور لینگویج کی ڈیٹیل تو باریکیاں, لیکن اس لینگویج میں پڑھنے کے بعد پھر ان کے سامنے وہی سوال آتا ہے, تم کیسے پڑھ لو گے اسے, میڈیکل سائنس کی کتاب کو؟ اس کے اندر سب کچھ ہے, وہ کیسے پڑھ لو گے, کیسے سمجھ لو گے؟ اس میں تو یہ سارے علوم ہیں. تو پھر الگ الگ جو ان فیلڈس کے ایکسپرٹ ہیں وہ سمجھیں گے, ان کی ہیلپ لینی ہوگی, وہ تمہاری لیں تم ان کی ہیلپ لو. یہ ایسا کچھ نہیں کہ آپ چودھری بن کے بیٹھیں گے. قرآن نے بنایا نہیں تھا, سب سے کہا تھا تدبر کرنا. تو بڑی اہم آیت ہے, اور بہت سی جگہوں پر قرآن نے اس طرح کی قرآن آیات لایا کہ جہاں کہتا ہے کہ یہ استعمال ضروری ہے, صرف عقل کا نہیں. جگہ جگہ کا ہے عقل کا استعمال ضروری ہے, یہاں پر کا, اور عقل کا ایسا یوز جس سے کریٹو ریزلٹس آئیں, تعمیری نتائج برآمد ہوں. عقل کا ایسا یوز, وہ ہے وزڈم, وہ ہے حکمت, اور وہ ہے دانش مندی, وہ ہے وویک, وہی ہے انٹلیکٹ. اولو الالباب کا مطلب انٹلیکچوئل, اولو الالباب کا مطلب دانش مند, اولو الالباب کا مطلب جو ہے وہ جو وویک شیل ہے, تاکہ ان کے ریمائنڈر ہو جائے. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سلیمان, یہ درمیان میں بات آئی تھی حضرت سلیمان کے تذکرے کے ساتھ میں, حضرت داؤد کے تذکرے کے ساتھ میں, اب پھر اسی جگہ واپس آئے. قرآن کا یہی انداز ہے, ایک کنٹیکس لے کر چلتا ہے, پھر بیچ میں کچھ چیزیں سمجھاتا ہے اس سے ریلیٹڈ, پھر واپس ترتیب میں آتا ہے اسی جگہ. اسے کہتے ہیں بٹوین دی لائنز. بٹوین دی لائنز کی کچھ باتیں کہی تھی, اب پھر آئے. داؤد کو ہم نے عطا کیا سلیمان. نعم العبد, کتنا اچھا بندہ تھا. اللہ کی عطا بندگی سے ہی ہوگی بس. اچھا تھا, نعم ال اچھا تھا تو اس لیے کہ بندہ تھا, بندگی کے تقاضے پورے کرنے والا تھا. انہ اواب, ہر معاملے میں ریفر کرتا تھا ہمیں, ہماری طرف رجوع کرنے والا, جھکنے والا. یہ ان کی پہلے صفت بتا دی. دیکھیے پہلے تو کی ہے تعریف, اب اس کے بعد پھر بات آ رہی ہے اس سے آگے. ایسی وہاں حضرت داؤد کے کیس میں کیا تھا, پہلے ان کی تعریف کی تھی اور پھر بتایا کہ ایک آ گیا تھا, ایک ٹرائل, ایک آزمائش. پھر ان کو فوراً خیال آ گیا اور انہوں نے توبہ کی, اللہ سے استغفار طلب کیا. یہاں بھی یہ کیا, پہلے تو بتا دیا کہ دیکھو کسی غلط فہمی مت پڑنا, لوگ طرح طرح کی باتیں اڑائیں گے, تو یہ سمجھ لو کہ وہ بڑا زبردست بندہ تھا, کتنا اچھا بندہ تھا, اور ہر معاملے میں ہماری طرف ریفر کرتا تھا. انہ اواب. اب آگے چلے, اب یہ کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, ایک واقعہ بتانے جا رہے ہیں, اس سے پہلے یہ بتا دیا کہ مسلیڈ مت ہو جانا جو باتیں پھیلی ہوئی ان سے, کہانیاں, افسانے. اذ عرض علیہ بالعشی, ایک دفعہ ایسا ہوا شام کا وقت تھا, ان کے پاس کیا پیش کیا گیا؟ صافنات الجیاد, بڑے اصیل گھوڑے تھے, بڑے سدے ہوئے, بڑے ٹرینڈ اور بڑی تیز رفتار رولر تھے, بڑی فوج تھی. جہاد کے لیے گھوڑوں کی ضرورت تھی, یہ کوئی ریس کے گھوڑے تھوڑی تھے شوقین, ریس کے لیے, یہ جہاد کے لیے وہ پھر گھوڑے ہوتے تھے استعمال. بہترین ان کا, اس کے گھوڑوں کا جو لشکر تھا. تو وہ ان کے سامنے ایک دفعہ پھر وہ پیش کیے گئے, لیکن جگہ جگہ چیک, بار بار چیک کرتے رہتے تھے, معائنہ کرتے رہتے, انسپیکشن. یہ کچھ نہیں کہ وہاں اچھا ہے خرید لاؤ, اب انہیں کچھ نہیں پتا کچھ. تو کوئی ایسے رولر نہیں تھے, تو انہوں نے انسپیکشن کے لیے ان کے پاس لائے گئے. فقالا, تو انہوں نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. یہ وہ ترجمہ ہے جو ہوتا ہے میجورٹی, ان میجورٹی آف دی کیسز. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ گھوڑے تو مجھے, میرے دل میں اتنی محبت ہو گئی کہ اپنے رب کے ذکر سے بھی زیادہ ان سے میں محبت کرنے لگ گیا. پہلے تعریف کر دی تھی اور کہا بہترین بندہ تھا, ہر معاملے میں ہماری طرح ریفر کرتا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھے گھوڑے سامنے آ گئے تو
کہ میرے اندر یہ بات آ گئی کہ اپنے رب کے ذکر سے بھی زیادہ یہ گھوڑے مجھے اچھے لگنے لگے، ان کی محبت جو ہے زیادہ ہو گئی میرے دل میں. اس پہ توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں. مطلب یہ تو بتا رہے ہیں، وہ یہاں تک کہ سورج رات کے پردے میں چھپ گیا. لفظ سورج رات کے یہ تو بریکٹ لگا ہے. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے میں ہو گیا، اوٹ میں ہو گیا. شام کی بات کہی جا رہی تو سورج کو کہا، یہاں تک کہ پھر سورج ڈوب گیا. یہ انسپیکشن کے لیے جو سب گھوڑے ووڑے لائے گئے تھے، اس میں بیچ میں انہوں نے یہ بات کہی، ردوہا علیہ. دیکھتے جا رہے تھے، وہ گھوڑے ہٹتے جا رہے تھے. ایک آدمی تھوڑی کنٹرول کرے گا، ہر ایک کا جو سائز ہے وہ اس کو الگ لے کر ہٹتا جا رہا تھا جن کو وہ انسپیکٹ کر رہے تھے. یہ سب نیچرل باتیں. جب ہو گیا پورا دونوں کا، پھر لاؤ ردوہا علیہ، لاؤ میرے پاس واپس لاؤ. فتفقا مسحم بالسوق والاعناق. تو اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ تلوار سے کاٹنا شروع کر دیا انہیں، ان کے پاؤں، پنڈلیاں اور ان کی گردنیں اڑانی شروع کر دی. اب اس کی تفسیریں ہیں طرح طرح کی. تفسیریں کیا ہیں؟ بہت بڑے بڑے مفسرین ہیں، بہت بڑے بڑے، جنہوں نے یہ ٹرانسلیشن کیا ہے اور پھر جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ گھوڑے کی محبت. نماز نکل گئی تھی عصر کی، سب جگہ عصر کا ذکر ہے. عصر کی نماز، شام کا وقت یہاں کہا گیا ہے نا، ان کا عصر کا ہوگا. عصر کی نماز نکل گئی تھی تو انہوں نے کہا لاؤ گھوڑے، ان کو مار دوں سب کو میں. ارے جو ضرورت جہاد کے لیے ان کو سب کو مار دوں، اور پھر نکل گئی تو کس کا قصور ہے؟ اپنی غفلت ہے نا. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے بے زبانوں کا کہ ان کی سب کی گردنیں اڑا دی اور ان کے پاؤں سب کے کاٹ دیے. اور پھر جہاد اپنے آپ میں ایک فریضہ ہے، اتنی بڑی حکومت کے لیے ضروری ہے. اس کے مینس کو کیسے ختم کر دیں گے؟ تو اب اس کی بڑی تعریفیں کی ہیں کہ دیکھو اتنی ان کو دل میں یہ بات آئی کہ میری فرض نماز تھی وہ نکل گئی ان کی محبت کے اندر. یہ اور بھی طرح طرح کے بہت بہت بعض میں تعریف کی ہے، مختلف الگ الگ ڈفرینٹ ریزنز بتا کر کہ کتنا بڑا کام کیا تھا. یہ کن کن لوگوں نے کہا ہے؟ یہ تفسیر کس کس نے کی ہے؟ تھوڑے سے نام ہے. ابن کثیر وہ ان میں سے مانے جاتے ہیں کہ جن سے سب تفسیریں لی جاتی ہیں. ابن کثیر، بغوی، تفسیر بغوی، یہ بہت مشہور تفسیر ہے پرانی. خازن، تفسیر خازن، تفسیر فتح القدیر الشوکانی کی، فتح القدیر. پھر الصابونی، ان کی ہے صفت التفاسیر، یعنی بہترین تفسیر. یہ سب بہت موٹی موٹی ہیں، بہت سی والیومس اور جلدوں میں، سب جتنے میں نام لے رہا ہوں الصابونی کے. پھر یہاں کے نام لے لوں، ہے تو بہت. قرآن کا ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے کم تھوڑی، سینکڑوں ہیں. فتح محمد جالندھری، یہ جن کو آپ نے نام سنے ہوئے. امین احسن اصلاحی صاحب، میں تو بالکل توقع نہیں رکھ رہا تھا، انہوں نے بھی بہت تعریف کی کہ بڑا تعریف کا کام. عبد الماجد دریابادی، عبد الکریم پارک صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، یہ سب شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے. دونوں کے اپنے اپنے ٹرانسلیشن تھے. نواب وحید الزما خان، یہ اہل حدیث، ان کے تمام اہل حدیث کے رخ سے حدیثوں کے ترجمے اور یہ قرآن کی کے تفسیر بہت کام کیا ہے نواب وحید الزما خان نے. مولانا محمود الحسن مارمڈوک پکتھال نو مسلم تھے، اور بہت نام ہے. میں نے تو کچھ آپ کو سیمپل کے لیے دے دیے. یہ نو مسلم تھے، پکتھال ایک لے لیا میں نے نو مسلموں میں سے. ان دو آیات کی جو اوپر تھی 32 33، انہوں نے سب نے یہ کی ہے تفسیر. ابن کثیر کا میں نے پیچھے دکھایا تھا نا، یہ ابن کثیر نے لکھا تفسیر میں اپنی، یہ ان کا ایکسپلینیشن، میرے ٹرانسلیشن نہیں ہے، اس کا مفہوم ان دونوں آیات جو ابھی آپ نے جن کے ٹرانسلیشن جیسے کیے گئے ہیں وہ دیکھیں آپ. حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھنے بالنے میں اتنے بزی ہو گئے، اتنے ویست ہو گئے، مگن ہو گئے کہ عصر کی نماز کا خیال ہی نہیں رہا. ارے کدھر سے آ گئی عصر کی نماز؟ کسی حدیث میں یا قرآن میں تھا یہ کہ عصر کی نماز کا خیال نہیں رہا تھا؟ بالکل بھول گئے. انہیں واپس منگوا کر ان کے کاٹ ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز رکھنے کا نہیں. چنانچہ ان کی پوچھیں کاٹ دی، لیگس پنڈلی، اور ان کی گردنیں مار دی گئی ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر نے اسے ان ورڈس میں لکھا ہے ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کے بجائے. پھر آگے اور ڈفرینٹ لوگوں نے کیا 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 وہ حوالے دیے. اچھا، اب اور لوگوں نے کیا ترجمہ کیا؟ کچھ اور مفسرین ان دو آیات کا 32 اور 33 کا ٹرانسلیشن ہے اس کا. اس نے کہا یہ دیکھیے میں نے تینوں ٹرانسلیشن الگ الگ لوگوں کے لیے نام بھی لکھ دیے ہیں، اردو، ہندی، انگلش، ایک کے نہیں ہے یہ.
تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے آگے اور لسٹ دوں گا میں. ایسے ہی پہلے کیا تھا. یہ پہلے والے جو تھے ٹرانسلیشن تھے, آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا, یہ آیت نمبر 32 اور 33 کے. طاہر القادری, نواب وحید الزما خان اور وحید الدین خان, یہ تیسرے ہیں وحید الدین خان, یہ انہوں نے کیا تھا وہ جو آپ نے سنا تھا. یعنی اس میں اس دور کے بھی ہیں, پرانے بھی ہیں, بہت قدیم. پھر اس کے بعد یہ ایک دوسرا ٹرانسلیشن ہے انہی آیتوں کا. وہ ٹرانسلیشن جو ہے آیت نمبر 32 اور 33 کا, اس میں کون کون ہے؟ ہاں پہلے ٹرانسلیشن سن لیجئے. اس نے کہا, یعنی حضرت سلیمان نے, گھوڑے جب لائے گئے تو, میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. میرے رب کا جو ذکر ہے, مجھے جو کام انجام دینے ہیں اس کی وجہ سے اس مال کی محبت ہے, جتنا بھی مال میرے پاس ہے, ورنہ مال کی محبت نہیں ہے میرے دل میں. تو اب یہ ٹرانسلیشن کر رہی ہے بہت بڑی تعداد. اس کا مطلب میں نہیں جاؤں گا ایک ایک ورڈ کے اوپر, ورنہ عام طور سے سمجھاتا ہوں کہ اس کا جو لوگ کر رہے ہیں یہ نہیں ہے, یہ ہے. لیکن چونکہ بہت لوگوں نے یہ کیا ہے تو پھر یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, دونوں ٹرانسلیشن نکلتے ہیں, اس لیے میں ایک ایک ورڈ کے بارے میں نہیں بتا رہا. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا حضرت سلیمان نے, میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. اپنے رب کے جو مجھے کام کرنے ہیں اس میں مال کی ضرورت ہے, اس لیے مجھے اس مال کی محبت ہے. میری پرسنل محبت خواہش نہیں ہے مال کی. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اجل ہو گئے, یہ ابوالعلا مودودی صاحب کا ہے, ہندی والا چل رہا ہے احمد رضا خان کا. ابھی دیکھیے کتنے ڈائیورس لوگ ہیں. مولانا مودودی ان کے گروپ کے وہ ہیں جو اوپر گزرا نام امین حسن اصلاحی. یہ جماعت اسلامی جب فاؤنڈیشن کی جو فرسٹ میٹنگ تھی 1941 میں, اس میں یہ سب یہ موجود تھے. یہ وحید الدین خان بھی تھے, یہ بھی تھے, مولانا مودودی اس کے امیر بنے تھے, مولانا امین حسن اصلاحی بھی تھے, ڈاکٹر اسرار احمد تھے, اور وہ تھے مولانا علی میاں, اس کے امیر بنے تھے مولانا مودودی. تھوڑے دنوں کے بعد یہ چاروں لوگ, ان چاروں نے لیو کی جماعت اسلامی کو آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ پر. انہوں نے کہا یہ جدھر جا رہی ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے, اور ہم اس سے کچھ ڈیفر کرتے ہیں. بات اختلاف اس مینجمنٹ میں نہیں, مقصد میں تھا, اور ان کا مقصد اور طریقہ کار میں کہ یہ نہیں ہے, غلط ہے یہ, جیسے یہ لے کر چل رہے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کیا, اور سب بڑے ہوئے. جو سمجھتا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ انہوں نے کیا بھی. ایسے ہی پھر الگ ہو کر نہیں بیٹھ گئے, اور وہ سب سکسیسفل بھی ہوئے, کامیاب بھی ہوئے, اونچے گئے سب اپنی اپنی جگہ. اور یہ بھی مولانا مودودی بھی اونچے. تو اب یہ ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں, ایک ہی سوچ, یعنی اس کے حساب سے, عربی سوچ کے حساب سے. یہ تو مقصد اور اس کی باتیں الگ تھی. ٹرانسلیشن کر رہے ہیں سب عربی کے جاننے والے. اس میں احمد رضا خان بریلوی اور مودودی صاحب کا تو ترجمہ ایک ہے, اور یہ انگلش والا ہے عبداللہ یوسف علی کا. ان کا تو ٹرانسلیشن سیم ہے. اور یہ ٹرانسلیشن جو ابھی بتایا کہ مال کی محبت میرے دل میں اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے, اور ان کا ٹرانسلیشن یہ انہی کے گروپ کے وہ ہیں, وحید الدین خان اور وہ امین حسن اصلاحی, اور غامدی صاحب بھی ہیں, انہوں نے بھی یہی کیا ہے. وہ جو امین حسن اصلاحی کے شاگرد کہتے ہیں اپنے آپ کو, حالانکہ ہر چیز ان کی نہیں لیتے ہیں, اس سے ڈفر بھی کرتے ہیں وہ, لیکن وہ بھی انہوں نے بھی یہی کیا ہے کہ میں عصر کی نماز خاص طور سے آ گئی اس میں. غامدی صاحب نے تو عصر کا ذکر نہیں کیا, ورنہ باقی نے کہ ان گھوڑوں کی محبت میں میری عبادت چھوٹ گئی, میرا ذکر چھوٹ گیا, اور میرے دل میں ان کی محبت زیادہ ہو گئی. تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں, ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے, اس کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. تو یہ ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں, اور کمبائنڈ ہو رہے ہیں بالکل ان کے ساتھ میں جو ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہیں وہاں بھی ہیں. اس گروپ میں یہاں بھی ایسے ہی کہ احمد رضا خان کا نام ادھر ہے, بریلوی جو ہے وہ ان کا نام طاہر القادری, طاہر القادری, یہ دونوں بریلوی, طاہر القادری وہ کر رہے ہیں, احمد رضا خان یہ کر رہے ہیں. تو اس میں سوچ کی کوئی بات نہیں ہے, سب اپوزٹ سوچ والے ایک کر رہے ہیں, اپوزٹ سوچ والے ایک کر رہے ہیں. اس گروپ کے لوگوں ادھر بھی ہیں, اس گروپ کے ادھر بھی ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. اور دیکھ لیجئے میں کچھ نام دے دیتا ہوں, یہ 3 نام تو میں نے یاد دیے, تینوں کے الگ الگ ٹرانسلیشن الگ الگ لینگویج میں الگ لوگوں کے دے دیے میں نے. یہ ٹرانسلیشن کیا ہے, ہاں پہلے سے اگلی آیت, ردوہا علیہ, لاؤ پھر میرے پاس. انہوں نے کہا جب ایک ایک کر کے نکل گئے, ان کا واپس لاؤ. انسپیکشن پورا ہو گیا, وہ لے کے جا رہے تھے, ابھی شاید اسٹیبل میں استبل میں پہنچے نہیں ہوں گے, ان کا واپس لاؤ, انہیں میرے پاس لاؤ. اور پھر لگا ان کی پنڈلیوں گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے, پیار سے دھول صاف کریں. گھوڑا جو ہے وہ چاہتا ہے کوئی مالک یا وہ
ذرا محبت سے ہاتھ پھیرے. گھوڑا اسے ستا ہے اور اسے بہت پسند کرتا ہے. پھر لائے, ان کا ایسی سرسری انسپیکشن ہو گیا تھا, انہیں تو پیار کیا, دھول وول جھاڑی, ان کی گردنوں پر ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. یہ فتفقہ مسح بالسوق والاعناق, پنڈلیوں پر اور گردن پر مسح کرنا. یہ مسح تو آپ جانتے ہیں, یہ مسح کا ترجمہ کیا ہے, وہاں پہ کٹ ڈالا ان لوگوں نے, تلوار سے مسح کروایا ہوتا. ورڈ لائے تلوار بریکٹ میں لگا کے, ان کا تلوار سے مسح شروع کر دیا. کہیں نہیں تلوار. ان کو دوبارہ ان کا کہ یہ تو بڑا ایسے انسپیکشن ہو گیا. یہ گھوڑے مطلب مین تو اصل میں میرے ہی ہیں نا, تو مجھے دراصل ان سے محبت سے کچھ بات بھی کرنی تھی, ذرا محبت سے ان کے اوپر ہاتھ بھی پھیرنا تھا. کہا پھر لے کیا ہو رہا ہے, ابھی شاید وہاں دستبل تک نہیں پہنچے ہوں گے, یا جہاں کھڑے کیے جاتے ہیں کوئی چھوٹا تھا تھوڑی ہوگا. بعض لوگوں نے کہا 20 تھے, بعض نے کہا 1000 تھے, کسی نے کہا 20,000 تھے, الگ الگ روایتوں میں. تو وہ جتنے بھی ہوں, شاید 1000 جو کچھ بھی ہو, وہ تو سب سارے ہوں گے, یہ نئے لائے ہوں گے جن کا انسپیکشن ہو رہا ہے, تو یہ 20 ہوں گے. میں تو اپنے اندازے کی بات کہہ رہا ہوں, الگ الگ روایات میں سے نکال کے, کہ سب اتنے نہیں 20 ہوں گے. ان کا پھر لے کے آؤ تو یہ 20 ابھی واپس نہیں پہنچے ہوں گے. وہ 1000 کے لیے بہت بڑی جگہ ہوگی کوئی, ان کا جو استبل ہوگا, تو ان کو پھر واپس لوٹایا, کر لاؤ. پھر ان کو پیار سے ہاتھ پھیرے, ان کے پیروں کو اور ان کو دھول جھاڑی اور پیار سے ہاتھ پار پھیرے. یہ کیا ابن جریر نے, یہ بھی پرانے ہیں, یہ ان سے بھی پرانے, ابن کثیر سے. پھر سید قطب, لیوپولڈ اسد, یہ نو مسلم, محمد اسد, احمد علی تقی عثمانی صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے. ٹی بی ارونگ, یہ بھی نو مسلم ہے, تھامس ارونگ, انہوں نے نام رکھا تھا اپنا تعلیم کر کے کچھ تھا, انہوں نے اپنا نام پھر رکھا تھا. یہ بڑا برا مانتے تھے, کوئی ان کو کنورٹ کہہ دیتا تھا, کہتے تھے کنورٹ نہیں ریولٹ. کنورٹ تو مطلب وہ ایک دھرم چھوڑ کر دوسرے دھرم میں گئے, ریولٹ کا مطلب اپنے میں گئے, وہی تھا ہمارا, اسی پہ پیدا ہوئے تھے ہم اسلام پر, ہم اسلام میں چلے گئے. تو کہتے تھے ریولٹ کو کنورٹ لفظ مت یوز کرنا میرے لیے. یہ ٹی بی ارونگ, تھامس ارونگ, محمد شفیع, چونکہ میں نے یہاں پر نام وہی لکھا ہے اس لیے کہ تفسیر پہ یہی نام لکھا ہوا ہے ٹی بی ارونگ, یہ بجائے اس کے کہ یہ وہ تعلیم ان کا نام جو تھا جو انہوں نے رکھا تھا. محمد شفیع, محمد علی, احمد الرحمان, حبیب شاکر, اور بہت ہیں. تو اب بہت بڑی تعداد وہ کر رہی ہے, اور اچھا خاصی تعداد وہ زیادہ ہیں. ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ سوائے ابن جریر کے پرانے جتنے ہیں اینشنٹ جو چلے آ رہے ہیں, ان سب نے تو وہی کیا ہے, کاٹ ڈالنے والا. اور چھپ جانے میں بھی ایک ہے, حتیٰ توارت بالحجاب, وہ اوٹ میں آڑ میں, جہاں نظر سے آڑ میں ہو گئے. گھوڑے کو بھی کہہ سکتے ہیں, بعض نے گھوڑوں کو کہا, یہاں تک کہ گھوڑے نظر نہیں آ رہے تھے. اور بعض نے کہا سورج ڈوب گیا, سورج نظروں سے اجل ہو گیا. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کچھ مان لے. فرق تو اور باقی حصے میں پڑ رہا ہے جو آگے کیا گیا ہے, کہ پھر ان کے جو ہے وہ کہا کہ یہ میری عبادت اور ذکر سے میں کو اللہ کی یاد جو ہے اس سے اوپر ہو گئی ان کی محبت, میں کرنے لگا ہوں. پھر کہا لے کر آؤ, اور پھر ان کا قتل عام شروع کر دیا. یہ ہے چیز جو قابل اعتراض ہے. اس میں تفسیر میں بعض لوگ کہیں سورج غروب ہونے کی بات ہو رہی, سورج چھپ گیا, بعض لوگ کہیں وہ گھوڑے نظروں سے اجل ہو گئے, کوئی حرج نہیں تھا. یہ ہے ایک حضرت سلیمان پر ایک الزام. ایک اگلا الزام سنیں. تعریف سے شروع کی تھی بات, بہترین بندہ تھا ہمارا, تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہیں ہو. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. ہم نے سلیمان کو آزمایا, کچھ ٹرائل میں ڈالا تو سلیمان کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, ان کی کرسی پہ ایک باڈی ڈال دی. جسد کہتے ہیں باڈی کو جس میں لائف نہیں ہو, باڈی ڈال دی. ثُمَّ أَنَابَ, پھر انہوں نے پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے, ہماری طرف رجوع کیا انہوں نے, سلیمان نے. جیسے وہ یہ ٹرائل میں انہوں نے یہ دیکھا, جو ٹرائل آیا تھا, یہ ٹرائل ان کا کیا تھا, تو فوراً ہماری طرف متوجہ ہو کے انہوں نے رجوع کیا ہم سے. یہ ایک آگے. اب اس کی تفسیریں سنیں. اس کی تفسیریں تو جواب نہیں کیا ہوئی ہیں آج تک, جو کچھ ہوتی چلی آئی بہت بڑی تعداد کے اندر. ایک تو سن چکے ہیں آپ کچھ دنوں پہلے کہ حضرت سلیمان اپنے 100 بیویوں کے پاس, انہوں نے کہا ایک دن 99 کا بھی ذکر ہے, ایک میں سب بخاری اور مسلم اور سب اس میں ہیں, یہ فرق کے ساتھ میں, کسی میں 99, کسی میں 100, کسی میں 60, کسی میں 70. وہ میں نے یہاں پر وہ 99 والی ڈسپلے بھی کی تھی 2-3 درس پہلے کسی سلسلے میں. حضرت سلیمان نے ایک دن کہا کہ میں آج رات اپنی 99 وائف جو ہیں وہ ان کے پاس جاؤں گا, دورہ کروں گا ان کا.
اور پھر سب سے ایک شہ سوار پیدا ہوگا جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو ان کے صحابی تھے کہ انہوں نے کہا انشاءاللہ یاد آ جائے گا. انہوں نے پھر بھی نہیں کہا. کریکٹر دکھائی، دیکھیے کیا دکھایا جا رہا ہے. یعنی اتنی انبیاء کے سلسلے میں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو میں نے کبھی کبھی کچھ بتائی ہیں ان کتابوں کے اندر، تو میں منکر نہیں ہوں حدیث کا. میں تو حدیث کی کتاب خود پبلش کی اور چھپ رہی ہے. حدیث کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، وہاں سے جو چیزیں مل رہی ہیں. لیکن یہ جو چیزیں آئیں گی ان کے کردار کے اوپر، اسے ہم کہیں گے نکالو اسے، یہ فضول ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے. بغیر تحقیق کے کہہ دیں گے یہ پھینکو. اس لیے کہ قرآن نے ہم سے یہ کہا کہ ایسی چیزوں پہ تحقیق مت کرنا. اسے تو فوراً کہہ دینا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا بائبل جو ہے، یہاں تو 100 بیویوں کی بات تھی، وہ ذرا سا اور آگے ہیں. انہوں نے یہ بائبل جو ہے وہ ان کے حساب سے 700 تو بیویاں تھیں، وائفز حضرت سلیمان کی، اور 300 کانکوبائنس تھی جو رکھنی تھی، باندیاں انہوں نے. عیاشی کا وہ دیکھیں، انہوں نے بہت، انہوں نے 100 پہ روکے جا کے. یہ ہمارے اپنے یہاں کے لوگ تھے. تو اب انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے. تو ہوا یہ کہ ایک ہی پیدا ہوا کل، اور وہ بھی وہ تھا ادھورا تھا. تو اسے کہا ہے قرآن نے جسد بغیر جان کا، ہم نے اس کی کرسی پر اسے ڈال دیا. یعنی اس کی حکومت میں ایک ہی لڑکا. اور بائبل میں بھی حضرت سلیمان کے یعنی اتنی بیویاں، جہاں 1000 کنکوبائنز اور یہ ملا کر 700 وائفز، اتنی بیویاں، ان میں سے کسی اولاد کا ذکر بائبل میں بھی نہیں ہے. ایک کا ہے بس ذکر، صرف ایک کا، ربعام. اس کے بارے میں کہ بالکل نااہل تھا، بیکار تھا، بالکل نااہل تھا. تو نے کہا کہ پھر وہ ایک پیدا ہوا، وہ بھی یہاں کی بات ہی ہو رہی ہے، ایک پیدا ہوا وہ بھی ناقص تھا. اسے کہا ہے قرآن نے. اور جو اس کے آگے آگے جو چیزیں ہیں وہ ذرا سا اور آگے. اب یہ مین چیز یہ ہے، یہاں پر میں اور بہت سے سناؤں گا بھی جو تفسیروں میں ہیں. سب ہر ایک نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، اور عجیب عجیب باتیں جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اور جس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں. بڑی عجیب عجیب کہاں سے لے کر آئے. اچھا ایک بات ہے یہاں پہ ابھی غور کرنے کی، وہ تو میں بات کو بتاؤں گا اگلی مرتبہ، یہ نمبر آئے گا اب تو، کہ حضرت سلیمان سے پہلی بات تو یہ وفات سے پہلے کی بات ہے. یہ بات جو ہے ان کی آزمائش کی، یہ آگے سے ثابت ہوگا اگلی آیات سے جو آج نہیں آئے گی. تو حضرت سلیمان کی اصل میں مین چیز یہ ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَا وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. آزمائش تھی کیا وہ؟ اب وہ آزمائش جو ہے، دیکھیے اسے دیکھیے، حضرت ان کے دل میں کیا چیز آئی تھی جو اس میں پڑ گئے آزمائش میں. کیا چیز تھی جسے قرآن کہہ رہا ہے؟ ایک آیت ہے یہ سورہ انبیاء کی، حضرت زکریا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا نے اذ نادا ربہ وزکریا اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب، میں تنہا، بڑھاپے میں اولاد ہوئی بھی دعا کے بعد، میں تنہا رہ گیا، مجھے تنہا مت چھوڑیے. اور سب سے اچھے وارث تو اصل میں تو ہر چیز آپ ہی کے پاس جانی ہے، اصل وارث تو آپ ہی ہے، لیکن پھر بھی مجھے وارث چاہیے. تو یہ خواہش ہے نیکی کی بات آگے چلے. وہ کوئی کنگ تو تھے نہیں، تو وارث چاہیے کہ جو دینی چیزوں کو آگے لے کر جائے. یہ اسپرٹ تھی، تو یہ تمنا تھی. یہ تمنا تھا سلیمان کے دل میں بھی آئی ہوگی جب ایسا ہے. اس لیے کہ اولاد کا ذکر کوئی کہیں نہیں مل رہا، ایک کا بس مل رہا ہے، اس ربعام کا. اور یہاں حدیثوں میں ہے کہ ناقص ایک پیدا ہوا. تو تمنا ہوگی کہ یہ ایک اتنی بڑی حکومت اور آگے چلے. میں اس کا اور آگے ذکر کروں گا، اس خواہش کا. شاید ہوئی ہو، ہم نے انہیں آزمایا، قرآن نے کہا ہے. اور یہ جسد ورڈ جو ہے، جس میں صرف مٹی، پانی، نیچر کے کنٹینٹس، باڈی، جس میں وہ نہیں ہے، جس کے ساتھ روح ایسوسیٹڈ نہیں ہے، نفس ایسوسیٹڈ نہیں، مطلب زندہ نہیں، جیسے مردہ ہو کوئی. یہی حضرت سلیمان کے بارے میں سورہ سبا میں کہا گیا، گزر چکی ہے اس کی تفسیر، میں آیت پڑھ کے یاد دلا رہا ہوں. وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ، اور اس کی تشریح بھی میں نے کی تھی، کیا ہے؟ دابہ، زمین پہ رینگنے والا کوئی کیڑا جیسے ہو، انسان کی عقل اور سمجھ اور نہ ہو، چلنے پھرنے والا ہے، 4 پاؤں سے چلنے والا ہے، جیسے جانور ہوتے ہیں.
پھر جب ہم نے فلما قضینا علیہ الموت، جب ان کی موت کا وقت آیا سلیمان کی، ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، ان کی موت سے بس ایک کا پتہ ہی نہیں چل پایا، کسی وہ جو جنات تھے ان کو پتہ نہیں چلا، ان کو کسی بات نے خبر نہیں تھی جو کام کر رہے تھے ان کے انڈر میں، لیکن صرف وہ جو دابہ تھا ایک لیونگ بینگ، الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، وہ ان کے عصا کو کھائے جا رہا تھا۔ تو اب اس کے لیے آگے چوٹیاں تھیں یا دیمک تھی، ان کا جو سٹاف تھا یا عصا تھا، اس کو جب دیمک لگ گئی وہ گر پڑے تو ان کے باڈی بھی گر گئی۔ مولانا مودودی نے بھی یہی تشریح لی ہے، تو ان کا جسم بھی گر گیا۔ جب گر گیا تو انہیں پتہ چلا، وہ کام میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا رہے ہم تو غیب کا نہیں جانتے واقعی، ورنہ ہمیں پتہ چل رہا ہے تو بہت پہلے مر چکے ہیں، دیمک سے گرنے میں تو بہت دن لگیں گے نا، جس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تو انتقال ہو چکا تھا، دیکھ رہے تھے نا، کمرے میں کہیں ہوتے اپنے تو انہیں پتہ نہیں چلتا اس سے، اگر انتقال ہو گیا تو پرماننٹ کے کھڑے ہوں گے ایک جگہ، یہ نہیں ہوگا کہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کمرے میں۔ تو نماز کسی وقت کی نہیں، بہت دن تک، کھانا وانا کچھ نہیں، ڈیلی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ سب کچھ بھی نہیں، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تشریح یہ کر رہے ہیں کہ نبی ہیں۔ تو یہ تو سب بوگس بات ہے کہ وہ دیمک یا کیڑے کھا رہے تھے ہوتے، اور پھر وہ گر گئی اور تب ان کو پتہ چلا۔ یہ کیڑا جو لگ گیا تھا یہ ان کی پاور کو، یہ وہ تھا جسے قرآن نے کہا ایک جسد تھا ڈال دیا، یہ ان کا وہ لڑکا اکیلا جو اس کے بعد نظام ہسٹری میں ہے، بائبل نے جو ہسٹری دی کہ وہ سب کچھ بکھر گیا۔ اس کے بعد سلیمان کی سلطنت، اس کے بعد ان میں بنی اسرائیل کے اندر بھی ٹکڑے ہو گئے، ایک یہودا قبیلہ الگ ہو گیا، باقی جو ہیں وہ 12 میں سے 11 قبیلے جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے ان کی سلطنت کے، اور پھر کچھ اور لوگ بغاوتیں کرنے لگے، وہی اکیلا تھا، لوگوں نے اسی کو بٹھایا۔ حضرت سلیمان نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا تھا، کوئی وصیت نہیں کی تھی، کہیں نہیں ملتی، نہ بائبل میں ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی، لوگوں نے یہ کسٹم چلا آ رہا تھا تو وہ لڑکے کو انہوں نے بڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد تباہی آ گئی، کہ یہ تھی دیمک۔ عصا کا مطلب ہوتا ہے طاقت کی، وہ یہ ان کی جو پاور تھی وہ اس کو چاٹے جا رہی تھی۔ جب یہ سارا بکھرا ہو گیا تو ان کو ہوا کہ ارے، ورنہ تو وہ اب ان کی پاور ہے تو وہ کر رہے تھے کام، اور وہ کہیں سامنے نہیں کھڑے تھے، کام پہ لگایا ہوا ہے، اندر ہیں، انتقال ہو گیا، ان کو نہیں بتایا گیا۔ اور پتہ جب چلا کہ جب وہ گڑبڑ ہونی شروع ہوئی ساری کافی دنوں کے بعد، تب معلوم ہوا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، یہ رینس یا حکومت سنبھالے ہوئے، تخت سنبھالے ہوئے یہ لڑکا ہے ان کا، ہم بلا وجہ ان کی خوف میں ان کے ہم کام میں لگے ہوئے تھے لگاتار۔ وہ یہاں پہ کہا دابۃ الارض، وہاں پہ کہا تھا جسد، کہ بس جیسے بس خالی بغیر روح اور نفس کے باڈی ہو خالی، یہاں پر کہا جیسے کوئی ایسی بس جاندار ہو، کیڑا مکوڑا یا کوئی چلنے والا ہے کوئی جانور، اس طرح کا۔ بات اصل میں موت کے وقت کی نہیں ہے، یہ تو میں نے آیت دی، وہ موت والے کے موت کے وقت کی آیت میں یہ کہا تھا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ موت سے پہلے کی بات ہے، انتقال سے، کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا، آزمائش کی، اور ان کی کرسی پر ایک بیرو، یعنی کرسی پر کیا مطلب، کرسی کا مطلب ان کی جگہ پاور اس نے لی، کرسی اسے کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں منسٹرز کی کرسی، اس نے پاور لی، وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی مٹی پانی کا تو کلیکشن ہو، لیکن باقی انسان تو کہیں سے تھا نہیں، اس نے برباد کر دی۔ ثم اناب، یہ جو تھا ابھی بیٹھا نہیں تھا، لیکن ایسا نکلا اور ایک ہی لڑکا تھا، تو پھر انہوں نے اس پر اللہ سے توبہ کی یا اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ابھی پاور جو تھی وہ نہیں لی تھی۔ اس کے بعد کی اور آیتیں بڑی امپورٹنٹ اس سے ریلیٹڈ جو اور آ رہی ہیں آگے، لوگ کیا کیا کہتے ہیں وہ ذرا سا پھر اور بتاؤں گا میں، ایک ہی بتائی خالی ابھی، اور بڑی شاندار ہے جو کہانیاں ہیں، ذرا لمبی بھی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہم آیت نمبر 34 تک پہنچے، 34 تک سورہ صاد کی 38 34، انشاءاللہ زندگی رہی تو 35 سے شروع کریں گے دوبارہ۔ سبحان ربک رب العزت۔